لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں۔ ایئر کنڈیشن گاڑی آپ سے لے لی جائے، پرفیومز لے لی جائیں، آپ کے ڈیزائنر کپڑے لے لی جائیں اور آپ کو گھر سے باہر پھینک دی جائے، اب جاؤ بچوں مزدوری کر کے کھانا کھاؤ، تمہیں پتہ چلے گا ان پریویلیجز کا، کیوں کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اسلام کی تبلیغ کے لیے ان لوگوں کو چنیے جو بہترین لوگ ہوں، خوبصورت لوگ ہوں، اور ان کی زبان نرم ہو، ان میں اچھی کوالٹیز ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے تھے، اور پچھلی قسط میں ہم نے اسراء والمعراج کا واقعہ بیان کیا اور اس کی جو حکمتیں تھیں ان پر بھی کچھ روشنی ڈالی، اور پھر ہم نے پہلی بیعت عقبہ کا ضمناً ذکر کیا اور اس کی تفصیلات کچھ اس قسط میں پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اسی دوران جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ کا کام کر رہے تھے، 10ویں سال کے بعد اور 13ویں سال سے پہلے الاسراء والمعراج کا واقعہ ہوا، اس کی تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں۔ 12ویں سال، نبوت کا 12واں سال، ہجری کا نہیں، نبوت کا 12واں سال، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال مکے میں تبلیغ کر چکے ہیں، اس سال کچھ لوگ یثرب سے ملنے آئے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلی قسطوں میں کہ کچھ لوگ تھے یثرب کے جنہوں نے اللہ کے نبی سے مکے میں ملاقات کی 11ویں سال میں، حج کے موسم کے دوران ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، 6 لوگوں نے۔ ان 6 لوگوں نے جا کر مدینے کا شہر جو پہلے جس کا نام یثرب تھا، یثرب جا کے انہوں نے کچھ اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا اور اللہ کے نبی کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نصیحتیں کی۔ تو اگلے سال 12 لوگ تشریف لائے۔ پہلے سال یعنی 11ویں سال 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر جو 12واں سال تھا، 12ویں سال کا جو حج کا سیزن تھا، اس دوران 12 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان لوگوں میں کچھ جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے جو بعد میں بہت بڑے صحابی بنے، ان کا کردار بہت اہم ہے اسلام کی ہسٹری میں، اسلام کی تاریخ میں۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی شامل تھے جو بہت اہم صحابی تھے، جنہوں نے بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی سے بیان کی، اور کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں معاذ بن الحارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، بہت مشہور صحابی، بہت اہم صحابی تھے جنہوں نے کچھ حدیثیں اللہ کے نبی سے بیان کی، بڑی اہم حدیثیں۔ یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الہیثم بن تیہان، ہویم بن ساعدہ، یہ صحابی جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ قبیلہ خزرج سے تھی، اور صرف 2 شخص قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے مینا کے پاس ایک گھاٹی تھی جس کو عقبہ کہا جاتا تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یقیناً یہ سارا واقعہ سیکریسی میں ہو رہا تھا، پرائیویٹلی ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مکے کے لوگ اگر انہیں پتہ چلا، قریشیوں کو جو کفار قریش ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے یا کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں جو یثرب سے آئے ہیں، تو وہ اس میں رخ نہ ڈالیں گے، اس کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے پورے واقعے کو، یا ان لوگوں کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ان سے لی۔ اب وہ بیعت کی کیا شرائط تھیں؟ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بیعت کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ کسی لیڈر کے ہاتھ میں دیا اور ان کی لیڈرشپ کو مانا، انہیں اپنا جو ہے وہ ہادی، راہبر اور نبی مانا، اور ان کی پیروی کا وعدہ کیا۔ یہ بیعت کی سمپل سی ڈسکرپشن ہے، یہ سادہ سی تشریح بیعت کی، جو لفظ بیعت ہے نا، بیعت، اس کی تشریح ہے کہ آپ نے اپنا امام، اپنا راہبر کسی کو مانا، اور پھر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، اور یہ وعدہ کیا، عہد و پیمان کیا کہ آپ اس کی پیروی کریں گے، سچ بات میں، حق میں، اور غلط بات میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک عام بیعت کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ بات تو واضح ہے اللہ کے نبی کی احادیث سے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے
خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں، تو آپ مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں بیت کے لفظ کی وجہ سے یہ تشریح کرتا چلوں کہ اگر آپ کے والدین، جن کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو معتبر اشخاص ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں، وہ والدین ہیں۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں جہاں پر اللہ نے شرک کی مذمت کی اور توحید کو بیان کیا، اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلا حکم توحید کے بعد یا شرک کی مذمت کے بعد سب سے پہلا حکم والدین کی اطاعت، والدین کی رسپیکٹ، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے باوجود اگر والدین آپ کو کسی غلط کام کا حکم دیں، آپ کو کسی حرام کی طرف بلائیں یا آپ کو کوئی غلط کام کرنے کا کہیں، تو ان کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ جب آپ خالق کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور مخلوق آپ کو حکم دے رہی ہے، تو آپ کو وہ حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک شرط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، جو آف کورس اللہ کے نبی تو سچ بولنے والے تھے، ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، وہ تو کوئی غلط حکم دینے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت ان سے لی، اور عبادہ بن صامت جو اس بیعت میں شامل تھے، انہوں نے اپنی ایک روایت میں یہ بیان کیا کہ یہ بیعت کن شرطوں پہ ہوئی، وہ شرطیں کیا تھیں، اور اس میں سب سے پہلی شرط یہ تھی اللہ تشرکوا باللہ شیئا بایعونی۔ یہ الفاظ ہیں صحیح البخاری میں کتاب الایمان میں، کہ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو ان شرائط پر، بایعونی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم بتوں کی پوجا نہیں کرو گے، تم اللہ ہی کو اپنا رب مانو گے اور اسی کی عبادت کرو گے۔ یعنی اس کی یہ تشریح ہے، بایعونی میری بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اپنی اولاد کو مار دیتے تھے اس غم سے، اس ڈر سے کہ ہم ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے، ان کو پالیں گے کیسے، تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو مار دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی ان لوگوں سے کہ تم لوگ اپنی اولاد کو نہیں مارو گے، اللہ اکبر، قتل نہیں کرو گے، اور کسی بے گناہ پر بہتان نہیں لگاؤ گے، جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے۔ یہ بھی شرائط کا حصہ تھا۔ عبادہ بن صامت بیان کر رہے ہیں کہ یہ شرائط تھی جن پر ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی عقبہ میں، پہلی بیعت عقبہ 12 لوگوں نے جو بیعت کی، ان کی شرائط، اس بیعت کی شرائط یہ تھی کہ تم بہتان نہیں لگاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے، میں تمہیں جو بھی اچھی بات کہوں اس کی پیروی کرو گے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی کوئی غلط بات کہہ بھی نہیں سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی غلط حکم دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو وحی ان پر نازل ہوتی ہے اسی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری ہر بھلی بات میں تم میرے پیچھے چلو گے، میری پیروی کرو گے اور نافرمانی نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کی عاجزی اور انکساری ہے کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں جو تمہیں اچھا حکم دوں گا اس کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر۔ اور ان لوگوں نے ان باتوں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ بیعت کرنے کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ مدینے واپس جائیں، جو اس وقت یثرب کے نام سے مشہور تھا۔ مدینے کا شہر اس کا نام یثرب تھا، یثرب۔ بعد میں جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی تو اس کا نام، شہر کا نام پڑا مدینۃ النبی۔ مدینۃ النبی کے بعد اس کو شارٹ کر کے مدینہ المنورہ اس کا نام رکھ دیا گیا کہ منور شہر، نور والا شہر مدینہ۔ لیکن پہلا نام مدینے کا تھا یثرب، اور یہ لوگ یثرب سے آئے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کو واپس بھیج دیا کہ آپ جائیے تبلیغ، اور ان کے ساتھ اپنا ایک ساتھی بھیجا، انتہائی خوبصورت جوان، انتہائی با اثر شخصیت کا حامل، اس کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اسلام لانے کا۔ حضرت مصعب جو ہیں وہ ایک امیر گھرانے کے فرزند تھے مکے میں، اور یہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر لبیک کہی۔ ان کی والدہ ان سے بہت نالاں ہوئیں، بہت ناراض ہوئیں، اور انہوں نے ان کو ایموشنل ٹارچر شروع کر دیا، ان کو ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اپنی ممتا کا حق جو ہے وہ جتایا، اور کہا کہ اگر آپ اسلام نہیں چھوڑیں گے تو میں کھانا کھانا چھوڑ دوں گی، یعنی میں بھوک ہڑتال کر دوں گی۔ تو حضرت مصعب نے کہا کہ آپ بھوک ہڑتال کر دیجئے، آپ بھوک ہڑتال کر دیجئے، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا آپ کی وجہ سے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ میری ماں ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ میں ایمان سے ہٹ نہیں سکتا، آپ بھوک ہڑتال بے شک کر دیجئے۔ تو کچھ ہی دن انہوں نے بھوک ہڑتال کی، اس کے بعد بھوک برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ کھانا پینا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت مصعب کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں، بہت بڑے اہم صحابی تھے، اور ان کے بارے میں تفصیلات آگے آئیں گی۔ واقعہ احد میں اللہ نے ان کو شہادت کا شرف بخشا اور یہ شہید ہوئے، بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں کہ جب ان کی میت میدان جنگ میں نظر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، کیونکہ جب ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا چادر سے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور جب پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو ان کے سر سے کپڑا ہٹ جاتا، تو غالباً جو حصہ ان کا عیاں تھا تو اس پر گھاس پھوس رکھ کے ان کو دفنایا گیا۔ یعنی اس حالت میں اصحاب الرسول نے ہمارے لیے قربانیاں دیں کہ ہم مسلمان ہوں اور ہم ایمان کا فائدہ اٹھائیں۔ تو مصعب بن عمیر کو کیوں چنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت کے لیے چنا وہ بہترین لوگ تھے، بلکہ مصعب کی شخصیت اتنی با اثر تھی کہ جب بھی وہ مکے کی کسی گلی سے گزرتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ ان کی عطر کی وجہ سے خوشبو لگاتے تھے، بہت مہنگے عطر استعمال کرتے تھے، بہت لگزوریس لائف تھی ان کی، بڑے ایک شہزادہ ٹائپ آدمی تھے، بڑے خاندان کے فرزند تھے، اور ان سے وہ تمام پریویلیجز لے لی گئیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور شدید غربت کی حالت میں انہوں نے زندگی بسر کرنا شروع کر دی اسلام کی وجہ سے۔ ان کی فیملی نے ان کا بوائے کٹ کر دیا مکے میں، ان سے یہ سارے پرفیومز، عطر، کپڑے، ان کی جو لگژریز تھیں۔ آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ ایک بچہ جو امیر خاندان کا بچہ ہوتا ہے اس کو گاڑی ملی ہوتی ہے، اس کی وارڈروب جو ہے وہ بہت امپریسو ہوتی ہے، اس میں سارے ڈیزائنر کپڑے ہوتے ہیں، اس کے جو ٹرینرز ہوتے ہیں نائک کے ٹرینرز 10 جوڑے پڑے ہوں گے، اچھی گھڑیاں ہوں گی اس کے وارڈروب میں، اس کے پرفیومز کی کلیکشن جو ہوگی وہ آپ آج کے دور میں جو بھی آپ کے مشہور پرفیومز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دم آپ سے ایک جھٹکے میں لے لی جائیں، ایئر کنڈیشن گاڑی آپ سے لے لی جائے، پرفیومز لے لی جائیں، آپ کے ڈیزائنر کپڑے لے لی جائے، اور آپ کو گھر سے باہر پھینک دیا جائے، اب جاؤ بچوں مزدوری کر کے کھانا کھاؤ، تمہیں پتہ چلے گا ان پریویلیجز کا، کیوں کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا، اور پھر بعد میں جو ان کی شہادت ہوئی غربت کی حالت میں، قسم پرسی کی حالت میں، یہ قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے لوگوں نے۔ جس دین کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، جس دین کو ہم سنجیدگی سے پڑھتے بھی نہیں ہیں نہ سنتے ہیں، یہ قربانیاں دی ہیں اس قسم کے لوگوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے۔ اور یہی مصعب بن عمیر ہیں جن کو اللہ نے اپنا سفیر بنا کے مدینے بھیجا ان 12 لوگوں کے ساتھ، اور ایک شخص نے پورے شہر کو مسلمان کر دیا۔ اس شخص کی شخصیت میں اتنا اثر تھا، اتنا اخلاص تھا، یہ اتنا خوبصورت انسان تھا
اور اللہ کے نبی نے صحیح بندہ چنا۔ اب یہ بھی ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ کبھی کوئی کام کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں اپنا ایمبیسڈر بنا کے، تو صحیح بندے کا چناؤ کیجئے۔ جب آپ کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگنے جائیں گے تو اپنے بیٹے کو آپ گندے کپڑے پہنا کے، اس کے بال بکھیر کے، اس کے اوپر تھوڑی سی گندگی پھینک کے تو نہیں لے کے جائیں گے، رائٹ؟ آپ اس کو صاف ستھرا کر کے، نہلا کے، دھلا کے، خوشبو لگا کے لے جائیں گے کہ اگلے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ امپریس ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جن لوگوں کو چنا، خوبصورت لوگوں کو چنا۔ جب دعوت دینے کے لیے کسی علاقے میں بھیجا تو ایسے لوگوں کو بھیجا کہ جن کی زبان نرم ہے، با اثر ہے۔ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا، اور ان کی سب سے بڑی نشانی کیا تھی؟ جب کوئی مسجد میں سوال کرنے آتا تو لوگ کہتے وہ سفید دانتوں والا شخص، اس سے سوال پوچھو۔ یعنی نشانی کیا تھی؟ سفید دانت۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنے والے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے خصوصاً ان لوگوں کو چنا کیونکہ یہ پریزنٹیبل لوگ تھے۔ انہوں نے اسلام کا جو پیغام پیش کیا وہ ایک خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے پیش کیا۔ آج کے دور میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنی بچیوں کے رشتے کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے رشتے کرنے کے لیے تمام اہتمام کرتے ہیں، لیکن اسلام کی تبلیغ کے لیے ہم نے وہ لوگ چن لیے ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی متنفر کر دیتے ہیں۔ تو اسلام کی تبلیغ کے لیے ان لوگوں کو چنیے جو بہترین لوگ ہوں، خوبصورت لوگ ہوں، اور ان کی زبان نرم ہو، ان میں اچھی کوالٹیز ہوں۔ اسی لیے مصعب بن عمیر کا انتخاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو مدینے بھیجا تاکہ وہ یہ کام کر سکیں۔ اور اس ایک شخص نے، اللہ نے اس کی زبان میں اتنا اثر رکھا کہ انہوں نے پورے شہر کو مسلمان کر دیا، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔